السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں 1960 میں تبدیل ہونے والے سکوں کے متعلق بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آنے پائی کا حساب دیں گے اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دمڑی اور دھیلے کا حساب دیں گے۔ دنیا بھر کے ممالک میٹرک یا اشاری نظام کو رائج کرنے پر متفق ہو گئے۔ یہ کام بڑا مشکل تھا مگر دنیا کو کرنا تھا۔ اب پاکستان کے لیے بھی لازمی ہو گیا تھا کہ وہ آئندہ چند سالوں میں پرانے اور فرسودہ نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر کے اسے نئے اشاری نظام کے نئے دور میں داخل ہو جائے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سب سے پہلے فیصلہ ہوا کہ مغلوں کے عہد سے قائم مالیاتی نظام خصوصاً سکوں کی قدر و قیمت کو بدل کر اشاری نظام کے مطابق نئے سکوں کی مالیت مقرر کی جائے گی اور پھر ان کی ڈھلائی کا کام شروع کیا جائے گا۔ 1960 میں آج سے 1960 میں اعلان ہو گیا کہ آج سے روپے آنے پائی والا نظام ختم ہو گیا اور اس کی جگہ اب صرف روپے اور پیسے ہی چلیں گے۔ روپیہ بھی اب 64 کے بجائے 100 پیسے کا ہو گیا۔ اٹھنیاں، چونیاں، دونیاں، اکنیاں اور ادھنیاں سب ختم اور ان کی جگہ سیدھا سادہ 1 روپیہ، 50 پیسے، 25 پیسے، 10 پیسے، 5 پیسے اور 1 پیسے کے نئے سکے چلا دیے گئے۔ گو پائیاں تو پہلے ہی متروک ہو چکی تھی، لیکن ہماری نسل کے لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی ننھی منھی پائیاں دیکھی تو تھی پر کبھی استعمال نہیں کی تھی۔ ہاں، حساب اور پرانے بیوپاریوں کے کھاتوں میں ان کا ذکر ابھی بھی ملتا ہے۔ بینک والے بھی شروع میں روپے آنے پائیوں کے چکر میں پڑے رہتے تھے اور اکثر تو 1 پائی کے فرق کو ڈھونڈنے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ اس ساری اتھل پتھل کا بینک کے نظام کو بڑا فائدہ ہوا کیونکہ اب وہ روپے آنے اور پیسوں کی ضرب تقسیم کے قریب بھی نہ پھٹکتے تھے۔ بس جیسے ہی 100 پیسے پورے ہوتے وہ فوراً اگلا روپیہ بنا لیتے تھے۔ اصل مسئلہ عوام کا تھا جو ابھی تک اٹھنیوں، چونیوں وغیرہ کے شہر سے نہیں نکلے تھے۔ وہ ان کو نئے اشاری نظام میں ڈھالنے کی کوشش کرتے یا نئے پیسوں کو تقسیم کر کے انہیں آنوں میں تبدیل کرتے تو طبیعت صاف ہو جاتی تھی۔ جب بات سمجھ نہ آتی تو وہ حکومت کو کوسنے بیٹھ جاتے۔ جگہ جگہ لڑائی جھگڑے ہوتے اور لوگ اکثر راہ چلتے ہوئے بھی نئے دماغی توازن کھوئے ہوئے شخص کی طرح انگلیوں پر حساب کتاب کرتے جاتے تھے۔ کام کو مزید آسان کرنے اور نئے اور پرانے پیسوں میں تفریق کرنے کے لیے نیا پیسہ کا دم چھلہ اور ہر چیز کی قیمت کے ساتھ لگا دیا گیا۔ اس وقت بھاؤ کچھ یوں بتائے جاتے تھے کہ یہ نئے 10 پیسے کا ہے اور وہ 25 پیسے نئے پیسے کا ہے۔ شروع میں سکوں کی بناوٹ بھی وہی پرانی والی ہی رکھی گئی تھی، یعنی آدھا روپیہ پہلے 8 آنا کہلاتا تھا، اب 50 پیسے ہو گیا تھا۔ خدا کر کے کوئی 4-5 سال بعد لوگوں کو جب بات سمجھ آئی تو تب تک نئی نسل سمجھدار ہو چکی تھی اور انہوں نے پرانے پیسوں سے کھیلنا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا ہی نئے سکوں میں بھاؤ تاؤ کرنے لگ گئے۔ گویا پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل جو سکوں کا نظام تھا وہ نظام مغلیہ دور کا چلتا ہوا آ رہا تھا۔
جس کے متعلق ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ روپے، آنے، پائی اور کوڑیوں کے متعلق کئی اردو میں محاورے موجود ہیں۔ ان کوڑیوں یا سکوں کے اردو زبان میں بالخصوص محاورات میں استعمال موجود تھے۔ یہ مالیاتی اصطلاحات یا نام ہماری روزمرہ کی زبان اور گفتگو کا حصہ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب پھوٹی کوڑی، کوڑی، دام، دمڑی، آنے، پائی جیسے کرنسی کے پرانے نام ہمارے محاوروں میں خوب استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر کسی کو کچھ بھی نہ دینا ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ میں تجھے پھوٹی کوڑی نہ دوں۔ کوئی چیز بے حد سستی بیچ دی جائے تو سننے والا تعجب سے کہتا، فلاں شخص نے اپنا مکان کوڑیوں کے مول بیچ دیا۔ کنجوسی شخص کے لیے محاورتاً بولا جاتا تھا، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یا یہ کہ وہ ایسا شخص ہے کہ پائی پائی کا حساب رکھتا ہے لیکن خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ کسی کو سچا کہنا ہو یا کھری بات کرنے والا تو کہتے تھے، آپ کی بات 16 آنے سچ ہے۔ اکثر نکمے نوکر کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ ہمارا نوکر تو دھیلے کا کام نہیں کرتا۔ انکسار سے کام لینا ہو اور کسی کے آگے خود کو تابع فرما بنانا مقصود ہو تو یوں کہتے تھے، جناب میں آپ کا بندہ بے دام ہوں۔ لیکن اب ان قدیم سکوں کی طرح ہماری زبان سے یہ محاورے بھی اتر گئے ہیں اور نئی نسل کی بول چال میں مفقود ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر مستند معلومات پر مشتمل ویڈیو تشکیل دیں۔ شکریہ۔